اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کے خلاف کرے، جو رسول کے خلاف چلے جبکہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کے چلے، اتباع کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے۔ اور فیصلہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور یہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یاد دلانے کے لیے کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات مطلب جس کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گی۔ حالانکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، یہ گناہ میں شمار ہے، لہٰذا اپنی زبان پر گالی نہ آنے پائے اور کسی کی تحقیر کے الفاظ نہ آنے پائے، بلکہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ زبان کا صحیح استعمال ہوگا تو گھر میں کبھی اختلافات اور جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے اور فسادات نہیں ہوں گے، دوستوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کل گھروں کے اندر طور پر میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ چیٹنگ کرتے کرتے کون ان کے ساتھ انسٹاگرام پہ کون آ رہا ہے کچھ نہیں پتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے بھی تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں سے نکاح کر کے کافر و مرتد ہوتی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ چیٹنگ ہے، یہ انسٹاگرام پہ تعلقات ہیں، یہ فرینڈشپ ہے، یعنی اس دوستی کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، جبکہ یہ کوئی فیشن ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ فیشن جو بنا لیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ چاہے ہم دوستی کر سکتے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ تو ہے، تعجب کی بات یہ بھی ہے، میں نے جب یہ سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی شرم کی بات ہے کہ بہت ساری شادی شدہ عورتیں بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے وہ بھی چیٹنگ کرتے ہیں اور تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما، لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اجلاس حضرت علامہ مولانا رفیق القادری صاحب کی قیادت میں اور حضور معین المشائخ سرمایہ اہل سنت آبرو اہل سنت حضرت علامہ سید معین میاں مدد العالی کی سرپرستی میں آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ ابھی تک بالکل ہی بڑی ہی شاندار طریقے سے جاری ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگرچہ موسم سردی کا ہے لیکن آپ کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں، ورنہ جب ٹھنڈی لگتی ہے تو انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اندر سے ایمان کی گرمی ہے، اور یہ ایمان کی گرمی باقی رہنی چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر ایمانی حرارت باقی ہے، ایمان کا کرنٹ باقی رہے گا، کوئی دشمن رسول دشمن خدا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور جہاں یہ ایمان کی کمزوری آپ کے اندر آ گئی یا حرارت میں کمی آ گئی، پھر کوئی بھی آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اور ایک تو بہت بڑا دشمن جو پیچھے لگا ہوا ہے، ایمان کا ڈاکو، وہ ایمان چھیننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ الحمدللہ علماء اہل سنت آپ کے اندر وہی ایمانی حرارت اور ایمان کی گرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ مفتی منظر حسن صاحب قبلہ مدد العالی کا بڑا ہی پرجوش ولولہ انگیز مدلل خطاب سماعت فرمایا۔ میں بہت زیادہ دیر تک آپ کو زحمت نہیں دوں گا، چند ہی لمحات کے لیے، اور شاید ابھی حضرت معین میاں تشریف لائیں پھر جلسہ اختتام کی طرف آئے گا، تو جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اسی کے متعلق کچھ خاص معروضات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر موجودہ جو ہماری سچویشن ہے، اس کے پیش نظر کچھ لائے عمل کی سخت ضرورت ہے، کچھ منصوبوں کی ضرورت ہے، جو ہمارے علماء اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کے جو دانشور ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اس قافلے کے لیے کچھ منصوبے ضروری ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی قافلہ چلتا ہے اور پلاننگ کچھ نہیں ہوتی ہے تو کہیں بھی ادھر ادھر کہیں بھی قافلہ چلا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے پلاننگ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا کمپلیکس یہاں بنا، آپ بلڈر صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈائریکٹ بغیر پلاننگ کے انہوں نے یہ کمپلیکس نہیں بنایا ہوگا، اس کی باضابطہ پلاننگ ہوتی ہے، آرکیٹیکٹ کے ذریعے نقشہ سامنے آتا ہے، پھر اس کے لیے ساری تیاریاں ہوتی ہیں۔ لیکن مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ مستقبل کے کوئی منصوبے مد نظر نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارا قافلہ چل رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ کرم ہے کہ الحمدللہ کہیں ہمیں مایوسی نہیں بلکہ الحمدللہ ہر جگہ کامیابی ہی ملتی نظر آئی، اور ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے، ایمان والوں کے قریب مایوسی نہیں آ سکتی، چاہے دور کتنا ہی دشمن بن جائے، مگر تدبیر کی خاص
تدبیر کا خاص حکم دیا گیا کہ تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے، صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے رہ نہ جائیں بلکہ تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں کچھ خاص منصوبے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس کا تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں، جو کہ ایک بہت ہی عظیم اس میں منصوبہ سازی بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کے خلاف کرے، جو رسول کے خلاف چلے جبکہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کے چلے، اتباع کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم اسے اسی راستے پر چھوڑ دیں گے۔ اور فیصلہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور یہ بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ خلاصہ یہ نظر سامنے آیا کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایک اہم منصوبہ ضروری ہے، ایسے ہی چلنا نہیں ہے، کہیں بھی چل رہے ہیں۔ اور آج کل تو ہم اتنے بھروسہ کرنے والے ہو گئے گوگل میپ پر کہ گوگل جہاں لے جا رہا ہے وہیں چل رہے ہیں، اور یہ گوگل کتنوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اتباع کے لیے، پیروی کے لیے اور ایک صحیح راستے پر چلنے کے لیے وہ صرف اور صرف گوگل پر بھروسہ کر رہا ہے، اور اسی بنیاد پر علماء اہل سنت سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ یہ علماء سے کیا قریب ہونے کا، گوگل میں سب کچھ ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، نیٹ کنیکشن آپ کے پاس ہے، گوگل میں جا کے سرچ کرو بہت کچھ مل جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، یا ان میں سے بہت سارے حضرات کو تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، جنہوں نے صرف گوگل پر بھروسہ کیا ہے وہ اکثر دھوکہ کھائے ہیں۔ ابھی ہم کو جو صاحب لینے کے لیے آئے تھے ان کو ہمارے مسجد تک پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تو میں نے کہا یار میں انتظار کر رہا تھا، جلدی نکلنا تھا، تو کہے گوگل میپ سے ہم چل رہے تھے تو ہم کو وہ ادھر لے کے چلا گئے، مدن پورہ آنے کے بجائے وہ دو ٹاکی کی طرف چلے گئے۔ یہیں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جدید دور میں انٹرنیٹ کے سہارے، گوگل کے سہارے جو لوگ دین تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ گمراہیت کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گوگل میں جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے، گوگل کے ذریعے جو آپ کو دین بتایا جا رہا ہے وہ مکمل 100% صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ رتب و یابس ہے اس میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ بنانے والا کون ہے، اس کو جمع کرنے والا کون ہے۔ جب کوئی ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو ہم پہلے کتاب کا رائٹر دیکھتے ہیں کہ رائٹر کون ہے۔ آج اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کافر اور مشرک اپنے نام سے قرآن چھاپ کر کے دے دے تو کیا آپ اس کو قرآن سمجھ کے پڑھیں گے؟ اور یہ کوشش بھی کی گئی ہے، اور مسلسل اس کے پیچھے یہودی لگے ہوئے ہیں کہ اب اس اصل قرآن کو ہٹا کر ایک نیا قرآن لایا جائے تاکہ مسلمان اس نئے قرآن کی طرف رجوع ہو اور پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، دین سے دوری جو اختیار کی جا رہی ہے، اس میں یہی ہے کہ گوگل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے ذہن و دماغ کو اس قدر گھما دیا جا رہا ہے کہ پھر آج کا نوجوان یا تو وہ گمراہیت کی طرف جا رہا ہے یا تو کنفیوژن میں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز کو اپنایا جائے، کس چیز کو قبول کیا جائے، کس چیز پر عمل کیا جائے۔
تو اسی لیے میں نے کہا پہلے پلاننگ ہونی چاہیے، منصوبہ سازی ہونی چاہیے، اور یہ منصوبہ کون دے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی منصوبہ پیش کر رہا ہے تو اس منصوبے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین کے متعلق کوئی منصوبہ سازی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس چیز پر عمل کرنا ہے، کس چیز کی اتباع کرنا ہے، تو اس کے لیے باضابطہ جو قابل اعتماد علماء اہل سنت ہیں، مفتیان اہل سنت ہیں، انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا ہو تو اس منصوبے کو آپ اپنائیں، انشاءاللہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اور اس سے ہٹنا یہ گمراہیت کی طرف جانا ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی نقطے کو میں سامنے رکھ کر آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں اسی چیز کی طرف، اور بلکہ اگر یہ تقریر نوٹ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ کو اتباع کس کی کرنی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، کس کے پیچھے آپ کو چلنا ہے، کیونکہ آج کل جو ایرو غیرو نتو خیرو وہ دعویٰ کرتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بہت سارے گمراہ کرنے والے آئے اور ان کے پیچھے لوگ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک بہترین منصوبہ، ایک بہترین معیار آپ کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کس کی اتباع کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ، یعنی مومنین کا جو راستہ ہے، ایمان والوں کا جو راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی راستے پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ پہلے فرما دیا ہے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اب اس کے اپوزٹ میں آپ کو بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی کہ گویا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو مومنین کے راستے پر چلنا ہوگا، مومنین کے راستے پر چلنا ہوگا، ایمان والوں کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کے دوسرا راستہ وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ سے انگلی سے لکیر کھینچی۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لکیر ایک کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، پھر صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ یہ جو پہلے میں نے سیدھی لکیر کھینچی یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو میں نے لکیریں کھینچی یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ یعنی یہاں اشارہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صراط مستقیم تو ایک ہی ہے اور اس کے دائیں بائیں شیطان کے بہت راستے ہیں، لہذا آپ کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے اور دائیں بائیں جو شیطان کے راستے ہیں اس پر جانا نہیں ہے۔ تب اس کی پہچان کیا ہوگی کہ صراط مستقیم پر ہی چلیں، شیطان کے راستے پر نہ جائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اس کی راہ چل جو مجھ تک رجوع لایا، یعنی آپ اس کی اتباع کرو، اس کے راستے کی پیروی کرو جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ چکا ہے، جو بارگاہ الہی تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں دیانت داری کے ساتھ کہ اللہ کی بارگاہ تک جو پہنچ چکے وہ کون ہیں؟ جو مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، جو محبوب بارگاہ خداوندی ہیں، یعنی نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ انہی اسی فہرست میں ہیں۔ انہی کا راستہ وہ مومنین کا راستہ ہے۔ جس راستے پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ چلے اسی راستے کو ایمان والوں کا راستہ کہا جائے گا، جس راستے پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ چلے اسی راستے کو ایمان والوں کا راستہ کہا جائے گا، اس لیے کہ جتنے ایمان والے ہیں خاص طور پر اولیاء اللہ وہ جس
راستے پر چلتے رہے وہی صراط مستقیم ہے، وہی خداوند قدوس کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہے اور وہی جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اور جو ادھر ادھر ہٹ گئے وہ پھر سیدھے جہنم کی طرف ہی لے جانے والے۔ بہت راستے بن گئے ہیں، اب وہ راستوں کے الگ الگ نام ہیں۔ جیسے کسی شہر میں جو ہے گلی کا نام ہوتا ہے، گلی کوچے کا نام ہوتا ہے، ایسے ہی آج کل فرقوں کے نام ہو گئے، یہ فرقہ وہ فرقہ، اور کتنے کیڑے مکوڑوں کی طرح اتنے فرقے نکل چکے، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور کے زمانے سے آج تک وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت وہی ہے جس پر اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم خود آپ چلتے رہے اور صحابہ اکرام آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ صاف طور پر اظہار بھی فرما دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک جو ناجی ہے، نجات والا ہے، وہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں وہی نجات والا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی اس سلسلے میں کنفیوژن کا شکار ہے، یعنی وہ بھول بھلیا میں گھوم رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کو اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے رہے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس راستے پر چلتے رہے وہی صراط مستقیم ہے، وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اب آئیے آپ کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کروں، یہ نام جو رکھا گیا اہل سنت و جماعت، یہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں، یہ ان لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی بہت سارے جاہل کیا کہتے ہیں سنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سن کر کے ایمان لائے وہ سنی۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی تعبیر پیش کرتے ہیں، جو سن کر کے ایمان لائے وہ سنی۔ سنی وہ نہیں ہے، جو اہل سنت و جماعت سے ہے وہی سنی ہے، اس کو ہمارے یہاں کے عرف میں سنی کہا جاتا ہے، اصل اہل سنت و جماعت۔ اور یہ نام کیسے پڑا؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا۔ تو یہاں لفظ سنت آیا علیکم بسنتی، اور ایک دوسری حدیث اس کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت ہے جماعت پر۔ تو وہاں سے لفظ سنت لیا اور اس حدیث سے جماعت لیا، تو اسی وقت سے یہ مکمل نام بن گیا اہل سنت و جماعت۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، شاید کبھی کام آئے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث پر عمل کرنا لازم ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ لہذا اہل سنت تو ہو سکتے ہیں، اہل حدیث کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا اپنے آپ کو کہ ہم اہل حدیث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنفیوژن کے شکار ہیں، وہ راستہ بھول گئے ہیں، شاید بھٹک گئے ہوں گے۔ میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اب اپنا منصوبہ چینج کر لیں، کیونکہ آپ غلط منصوبے کے تحت چلے گئے، غلط پلاننگ کی طرف چلے گئے۔ لہٰذا اہل سنت تو ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں علماء کرام سے آپ پوچھ لیں، کسی بھی معتبر دارالعلوم سے آپ یہ رابطہ قائم کر کے پوچھ لیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، وہاں سے آپ کو یہی ترجمہ ملے گا۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ بھی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، اس پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا، وہ بھی حدیث ہے۔ تو حدیث کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، لیکن حدیث تو عام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا وہ سب حدیث ہے، لیکن امت کے لیے کچھ خاص چیزیں رکھی گئی ہیں اور نبی کے لیے کچھ خاص چیزیں رکھی گئی ہیں
کہ وہ صرف نبی ہی کے لیے ہیں اور امت کے لیے نہیں ہیں، تو وہ حدیث تو ہے، وہ سنت نہیں ہے، اور جس میں امت کو عمل کی اجازت دی گئی ہے وہ سنت ہے، اسے سنت کہا گیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا۔ ہر حدیث پر کوئی عمل کر کے نہیں دکھا سکتا، ہر حدیث پر عمل کر کے آپ بتا دیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ ایک، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے نکاح، 4 سے زیادہ نکاح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج امتی کوئی بھی 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا، 4 تک کے لیے محدود ہے۔ تو حدیث پاک میں تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں حدیث والا ہوں، میں حدیث پر عمل کروں گا، لہذا 4 سے زیادہ وہ نکاح کرنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں کر سکتا۔ حدیث ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے، سنت نکاح تو ہے لیکن امت کے لیے جس عمل کو کرنے کی اجازت دی گئی وہ سنت ٹھہرا۔ آج بھی ہمارے لیے سب سے بہترین منصوبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری سنتوں کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کے لیے ایک بہترین راہ مقرر کر دی جائے، متعین کر دی جائے، انشاءاللہ مکمل طور پر صراط مستقیم پر ہی ہمارا چلنا ہوگا۔ اگر اس سے ہٹ کر کے چلیں گے تو بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے کے راستہ ہوگا، اور اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی ایسی جگہ جانا پسند نہیں کرتا جہاں پر جانے کے بعد تھوڑی سی تکلیف ہو، تھوڑی سی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن جہنم میں جانے کے لیے پتہ نہیں کیسے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کل تو کچھ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں ارے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جہنم کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے، اس عمل کو اپناؤ گے تو اس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو آپ یہ کہتے نظر آتے ہو کہ ارے بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ بے خوفی کا عالم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں زبان سے نکلتی ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں جس راستے پر چلنے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عزیزان محترم، اب عقیدے کے لیے، نظریات کے لیے، افکار کے لیے یہ سب سے بہترین منصوبہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے اس پر جو قائم رہے گا یقیناً وہ صاحب ہدایت ہوگا۔ یہ ایک بہترین منصوبہ، یہ منصوبہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کے سامنے عقائد کے متعلق بھی کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہے، تو ادھر ادھر بہکتے نظر آ رہے ہیں، کہیں بھی جا کر کے کسی بھی بات کو سن کر کے فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ابھی جو میں نے شروع میں کہا کہ گوگل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ اور چیزیں ملنے لگتی ہیں، تو وہ اسی پر اعتماد کر کے وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ لہذا منصوبہ اتنا مضبوط کر لو، ایسا مضبوط منصوبہ مکمل بنا لو تاکہ ہمارے بچے اس منصوبے سے ہٹ کر کے زندگی نہ گزاریں بلکہ اسی منصوبے کے ساتھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اخلاق و کردار کے اعتبار سے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی میں دونوں چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے، ایک تو ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، ہمارا نظریہ بھی اچھا صحیح ہو، درست ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، کیریکٹر بھی اچھا ہو۔ تو اس کے لیے بھی ایک بہترین منصوبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کی روشنی میں مومنین کون ہیں، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، معتبر ہے، وہی مومنین ہیں۔ ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، وہی اخلاق سب سے بہتر اخلاق ہیں، وہی کردار سب سے بہتر کردار ہے۔ اگر اس اخلاق اور کردار کی فہرست کو دیکھنا ہو، اولیاء اللہ کی جماعت کو دیکھو، اولیاء اللہ کے کردار کو دیکھو۔ بالخصوص اب میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی پاکیزہ زندگی ہے، کتنی بارونق زندگی ہے، کتنی عظیم زندگی ہے۔ زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی، ظاہری زندگی کی انتہا تک، دنیاوی حیات کے آخری حد تک آپ کی زندگی کا ہر عمل
سنت مصطفیٰ کے مطابق نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عالم یہ ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، بلکہ نماز کے ایسے پابند ہیں کہ جماعت کی پابندی اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، مریدین کو تاکید کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ یہ بھی اچھے اخلاق میں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اچھے سے خوشی ہنستے ہوئے مل لینا یہی اچھے اخلاق ہیں۔ ارے باقی وہ اخلاق کہاں گئے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ عبادات بھی ایک بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ اگر عبادات کو چھوڑ کر کے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ظاہری طور پر سوشل ایکٹیویٹیز کو کر لیں گے تو یہ بہت اچھے اخلاق میں شمار ہو جائیں گے اور لوگ ہم کو بہت اچھا اخلاق والا شمار کر لیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاق وہ معتبر ہیں کہ جہاں اللہ کی جو عبادتیں، فرائض اور واجبات ہیں انہیں بھی مکمل ادا کیا جائے، ان کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کی جائے۔ عزیزان محترم، یہاں بات ذہن میں آئی اس لیے اس چیز کو عرض کر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری یہ سب سے بہترین اخلاق کا ضامن ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے، سب سے بہترین اخلاق والا وہی ہوگا، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت عطا فرمائی۔ رب جلیل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اس کی کامیابی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرات، اولیاء اللہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو وہ سب سے بڑے کامیاب نظر آتے ہیں۔ کامیاب تو حقیقت میں وہی ہیں کہ جب تک ظاہری حیات کے ساتھ زمین کی سطح پر موجود تھے تب بھی ان کا شہرہ تھا، تب بھی ان کا اقتدار سلامت تھا، تب بھی ان کی حکومت قائم تھی، اور جب اللہ کے حکم کے مطابق دنیا سے جب رخصت ہوتے ہیں، قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، تب بھی ان کی حکومت دلوں پر قائم رہتی ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ وہ کامیابی تھوڑی ہے کہ چند دن کرسی پر بیٹھا اس کے بعد اتار دیا گیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے ولایت کی منزل عطا فرماتا ہے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر لمحہ اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ عظمت اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ آج سلطان ہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ 800 سال کا عرصہ گزر رہا ہے مگر آج بھی ایسی شان ہے اور دنیا والے دیکھ کر کے محسوس کر رہے ہیں، اور اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں راجہ تو خواجہ ہی ہے۔ انگریز نے جا کر کے یہاں کی جب سیر کر کے یہاں کے حالات کا جب جائزہ لیا اور جب واپس گیا اپنے وطن میں، تو اس نے وہاں جا کر کے یہ بات پیش کی کہ میں تو دنیا میں یہ دیکھتا تھا کہ بادشاہ جب تک کرسی پر ہے، اقتدار پر ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن جب کرسی اور اقتدار سے وہ ہٹ جاتا ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ مگر میں نے اجمیر میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو قبر میں ہیں لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں، لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، ان کی عقیدت میں جھومے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں حقیقت میں کامیابی تو یہی ہے، دنیا کے اقتدار سے کبھی کامیابی کا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کا اقتدار ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں جو کامیاب ہو جائے پھر اسے حقیقی کامیابی مل جاتی ہے، ورنہ اکثر تو اس امتحان میں ناکام ہو ہی جاتے ہیں۔ اقتدار ملنے کے بعد اس امتحان میں جو کھرے اترے وہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر اس امتحان میں جو ناکام ہو گئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اخلاق و کردار کی بات آئی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اخلاق اور کردار کا عالم یہ ہے کہ آپ وقت کے ولی کامل ہیں، عارف باللہ ہیں، وقت کے عظیم بزرگ ہیں، لوگ عزت کرتے نظر آ رہے ہیں، لوگ آپ کے قدموں میں گرتے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے شاہان زمانہ آپ کے سامنے جھولی پھیلاتے نظر آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے اندر نہ کوئی تکبر ہے، نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی کبر ہے، نہ کوئی آپ کے اندر اس طرح کی بات ہے کہ آپ اس کا اظہار کر رہے ہوں لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بلکہ آپ اس بات کا اظہار فرماتے تھے
کہ आजजी इनकिसारी नजर आती थी और लोगों के सामने इस तरह से पेश आते कि कोई गरीब भी आता उसकी मदद करते नजर आते, अगर कोई परेशान हाल आता उसकी मदद करते नजर आते। आज का इंसान अच्छे इंसान को देख करके उसे करीब बिठा लेता है, गरीब और परेशान हाल आए तो उसे बिठाना पसंद नहीं करता, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के अखलाक ये हैं कि गरीबों को करीब बिठाते थे और उनकी दिलजोई फरमाते थे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। अजीज़ान गिरामी, गरीबों का हाल आज के एतबार से लोगों की नज़र में ऐसा हो गया है कि जो थोड़ा बहुत गरीब हो जाता है लोग उसको अच्छी नज़र से देखना पसंद नहीं करते, गिरी नज़र से देखते हैं। रिश्ते की बात आती है तो पहले ही कहते हैं कि वो कितना माल वाला है, कितना इसके पास माल है, कितने करोड़ का मालिक है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अच्छे अखलाक देखो, ये मत देखो कि किसके पास माल कितना है। आज अगर बच्चों के रिश्ते के लिए, बच्चियों के रिश्ते के लिए तलाश की जा रही है तो सबसे पहले माल देखा जाता है कि वहां उसके पास माल कितना है, कितना कमाता कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इसकी सैलरी कितनी है। और आज की बच्चियों को भी यही जहन दिया गया है, वो रिश्ते के वक्त पहले पूछती हैं कि इसकी कमाई कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उनसे कहना चाहता हूं यही तुम्हारी बर्बादी का सबसे अजीम मरहला है। लिहाजा पहले अखलाक देखो, उसके बाद माल देखो। और जो अखलाक नहीं देख करके सिर्फ माल देख करके रिश्ता कर रहे हैं वो धोखा खाते हैं, इसलिए कि वो माल तो उसके पास मौजूद है, इल्ला माशाअल्लाह कितने ऐसे मालदार के बेटे हैं जो कभी नशा करते नजर आते हैं, कभी इधर उधर अपनी जिंदगी बर्बाद करते नजर आते हैं, तवाइफ के अड्डे पर नजर आते हैं। लेकिन एक गरीब जिसके अखलाक अच्छे हैं, माल तो नहीं है लेकिन दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी औरत को खुश रख सकता है, ऐसा अखलाकमंद तुम्हारे हक में बहुत बेहतर होगा। आज रिश्तों की तलाश में बहुत धोखा खा रहे हैं और उसी वजह से अक्सर दारुल इफ्ता में तलाक के ही इस्तफ्ता है, कोर्ट कचहरी में भी तलाक खुला। आए दिन इतनी तलाक हो रही है, इतनी तलाक़ें हो रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले इतनी तलाक़ें नहीं होती थी, उसकी बड़ी वजह यह है कि पहले अखलाक देखे जाते थे और आज माल दौलत सरवत देखी जा रही। मैं इस पर आपकी तनकीद नहीं करना चाहता हूं जो मालदार हजरात हैं उनकी तनकीद, बल्कि यहाँ तलाश में हमें क्या मियार अपनाना है, तलाश और जुस्तजू में मियार क्या अपनाना है, इसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कर रहा हूं। इसलिए कि मुआशरे में बहुत ज़्यादा ख़राबी इस बुनियाद पर भी आ रही है कि जहां रिश्ते की तलाश होती है वहां सिर्फ और सिर्फ मालदारी देखी जाती है और अखलाक नहीं देखे जाते, किरदार नहीं देखा जाता। और ख़ास तौर पर जो सुन्नत मुस्तफ़ा का पाबंद है, लिहाजा वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। चंद दिनों पहले ये हमारे सामने का वाक़या है, एक बेचारा गरीब इंसान जो मेहनत मजदूरी करता था और अच्छी हालत में था, दरमियानी मिडिल क्लास का है, और उसने सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए दाढ़ी रख लिया था। एक अच्छे घर से रिश्ता आया, लेकिन लड़की ने इसलिए इनकार किया कि वो दाढ़ी रखा हुआ है, दाढ़ी रखा हुआ है इसलिए हमें उससे रिश्ता नहीं करना है। लड़की ने इनकार कर दिया, रिश्ता कैंसिल हो गया, जबकि पहले रिश्ता हो चुका था, यानी बात पक्की हो गई थी। बाद में उस लड़की ने इनकार किया तो घर वाले मजबूर हो गए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई उसको नहीं करना है। तो वो लड़का बेचारा दिल महसूस करके रह गया, इसलिए कि ज़ाहिरी तौर पर उसको एक बड़ा अफसोस ये हुआ कि मेरी दाढ़ी की वजह से रिश्ता कैंसिल हुआ। लेकिन अल्लाह ताला का फजल हुआ, उसका दूसरी जगह रिश्ता हुआ और अच्छी नेक औरत मिली। लेकिन इस लड़की को जो बहुत ही एक अच्छी सैलरी वाला, नौकरी वाला रिश्ता आया, जॉब वाला रिश्ता आया, और जब वो जॉब वाला, नौकरी वाला रिश्ता कि जिसकी 1 लाख से ज़्यादा सैलरी थी, वो बड़ी खुशी धूमधाम से बड़ा शानदार निकाह हुआ, शादी हुई। बस चंद दिन के बाद पता चला कि वही दामाद साहब शराब पी करके घर में आए। रोजाना लड़ाई झगड़े, रोजाना आपस में इख्तिलाफ झड़ा, और बल्कि हालत यह हो गई बच्ची का बाप सर शर्म से उसका झुक गया कि वही दामाद शराब पी करके घर के सामने आकर के गालियां दे रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है। अल्लाह ने उसे दुनिया में जिल्लत दिखा दी। उस लड़की को अल्लाह ताला ने इसलिए जिल्लत का मौका अता फरमाया कि उसने सुन्नत मुस्तफ़ा से इनकार किया।
معاذ اللہ رب العالمین، سنت مصطفیٰ کی ایک طرح سے توہین اس کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی انکار کرنا کس اعتبار سے؟ معاذ اللہ رب العالمین، تم نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ یہ دین بیزاری کا ماحول جو ہمارے درمیان آ رہا ہے، اس کی وجہ سے رشتوں کی تلاش میں بھی اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کو ایک بہترین منصوبہ جو ہمیں دینا ہے، وہ منصوبہ یہ ہو، ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آئے کہ جو دیندار ہوں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوں گے، جو دین کے ماحول میں پروان چڑھے ہوں گے وہ ہمارے رشتے کے لیے بہتر ہوں گے۔ یہ پلان آپ لے کے چلو، انشاءاللہ رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، بے شک، سبحان اللہ، گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی، انشاءاللہ گھر میں برکت ہی ہوگی۔ اور اگرچہ وہ ظاہری طور پر کم کمانے والا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی کمائی میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو خوشحال رکھے گا۔ اس کا ایک بہترین نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہو، آپ کے سامنے یہ علماء کی جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اگر سیلری اور تنخواہ کی بات دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 ہزار 20 ہزار اسی درمیان عام طور پر علماء کی تنخواہ ہوتی ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ہر عالم دین جو شادی شدہ ہے وہ بہت اچھے انداز سے بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ کہیں ایسا ہم کو سننے میں نہیں آیا کہ یہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہی، شاید کہیں ہوا ہو، ورنہ عام طور پر الحمدللہ یہ علماء کی سنتوں پر عمل کی برکت ہے کہ ان کے گھر میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ خود بھی کھا رہے ہیں اور مہمان آتے تو مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن بدلو، سوچ اچھی بناؤ، دینی سوچ پیدا کرو۔ یہ دنیا داری سوچ جس میں صرف اور صرف یہ سوچ ہو رہی کہ بس مال آئے کیسا بھی ہو تو ہم لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے بہت اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں گے، بہت اچھے نظر آئیں گے۔ ان سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کے ماحول سے متاثر ہیں، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری اور آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دین سے دور ہو کر کے نہیں بلکہ دین کے ماحول سے متاثر ہو کر اس پر عمل پیرا ہو کر کے پھر آپ دنیا کماؤ، آپ کے حق میں وہ بہتر ہی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کمانے سے، مال کمانے سے کبھی منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، بلکہ آپ دین سے دور ہو کر کے جو مال حاصل کر رہے ہو، دین سے دور ہو کر کے مال کمانے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے سوچ بدلتی ہے، اس سے فکر خراب ہوتی ہے، دل گندا ہوتا ہے، اور جہاں دل اور دماغ گندا ہو جائے وہیں سے اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، وہیں سے کردار بگڑ جاتا ہے۔ پھر وہی نوجوان کبھی نشہ کے اڈے پر نظر آتا ہے، کبھی طوائف کے پاس جاتا نظر آتا ہے، کبھی ادھر ادھر بہکتا نظر آتا ہے۔ ابھی میں اس سلسلے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جن کے یہاں ابھی کھانے کے لیے گیا تھا حاجی عاشق علی صاحب، ان کے بچوں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے نیک ہیں، بڑے بہت ہی دیندار نظر آئے۔ تو حاجی صاحب نے بھی کہا کہ الحمدللہ میرے بچے بہت فرما بردار ہیں۔ اسی وقت میں نے کہا جو حلال کمائی کما کر کے اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے یقیناً اس کے بچے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ بے شک، بچے فرما بردار ہوتے ہیں، جہاں اگر حرام کمائی آئی وہیں سے بچے بگڑتے نظر آتے ہیں۔ بچے بگڑنے کا ایک سب سے بڑا سبب حرام آمدنی کا آنا۔ تو اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ حرام آمدنی نہ آئے بلکہ حلال ہی آئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا لباس پہن لینا یہ بہت اچھے اخلاق ہیں، برانڈڈ جوتا پہن لینا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، برانڈڈ موبائل لے لینا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے، اونچے گھرانے کے لوگوں کا یہ سسٹم ہے۔ سوچ بدلو، بلکہ برانڈڈ چیزیں آپ اپنا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوچ یہ ہو کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو اور کردار اچھا ہو اور صرف حلال کمائی ہمارے قریب آئے، حرام آمدنی نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین کی تعلیمات میں، بالخصوص سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں یہ ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدین کو تاکید فرمایا کہ حرام لقمہ یا حرام قطرہ تمہارے زبان کے قریب نہ آئے، حلال کھاؤ، حلال پہنو، حلال ہی استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ یہ آپ نے شاید علماء سے بارہا سنا ہوگا، پھر عرض کر رہا ہوں یاد دلانے کے لیے کہ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات مطلب جس کی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔
یعنی تم حلال کھاؤ, تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہاں سے انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے جو کبھی کبھی شکوہ شکایت کرتے ہیں, حضرت ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے, اور امام صاحب کے پاس, عامل صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں, اتنا بڑا تعویذ دے دیجئے کہ ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے, اور روز حرام کمائی ہو رہی ہے, روز حرام آمدنی آ رہی ہے. تو ایسی حالت میں یہ تعویذ کام نہیں آئے گا, ایسی تعویذات آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. پہلے مال دیکھو کہ مال تمہارے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال مال آ رہا ہے تو پھر میں تو یقین کے ساتھ کہوں گا انشاءاللہ آپ کو تعویذ کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. بے شک, سبحان اللہ. سب سے بڑا تعویذ تو آپ کے پاس قرآن موجود ہے. قرآن مقدس اللہ نے عطا فرمایا, جس میں شفا بھی ہے, جس میں برکتیں ہیں, جس میں ہدایت ہے, جس میں اللہ کی رضا کی سارے کام موجود ہیں. اسی قرآن مقدس کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. عزیزان گرامی, آج جو حالات ہمارے درمیان چل رہے ہیں, جو ماحول ہے, جس سچویشن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں, وہ عجیب طرح سے نظر آتی ہے. خاص طور پر کچھ اپنی قوم کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, یہ ہمارے مسلمان نوجوان ہیں. شاید ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی نوجوانوں کو دیکھ کر کے کہا تھا, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. کچھ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایسا پلان بنا لیا کہ ہم کو اسی طرز پر چلنا ہے جو فلمی ہیرو نے کیا تھا یا کیا ہے. اور ابھی لیٹسٹ جو چل رہا ہے وہ فلمی ہیرو اگر ادھر منڈا کر کے اوپر بال مکمل رکھ رہا ہے تو وہی چل رہے ہیں, وہی ٹرینڈ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹرینڈ چلا ہوا ہے, لباس میں بھی ٹرینڈ ہے, بال رکھنے میں بھی ٹرینڈ ہے, جوتے میں ٹرینڈ ہے. یہ کیا ٹرینڈ ہے؟ آپ کو تو قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اتباع کرنا ہے, میرے محبوب کی اتباع کرنا ہے, میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور میرے جو محبوب بندے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر اس گنہگار, اس دنیا دار, اس پاپی ہیرو کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو. اسی لیے ذلت ہے, اسی لیے رسوائی ہے. لہذا چھوڑو ان کی زندگی کو, بلکہ زندگی اگر دیکھنا ہو تو سب سے بہترین زندگی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے. عزیزان محترم, یہاں سے ایک بات آپ کے ذہن میں اتار کر کے میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. سیرت و سنوارنے کے لیے, کردار کے لیے, اخلاق کے لیے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایسے اخلاق اپناؤں جن اخلاق کو اپنا کر لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاؤں, لوگوں کی نظر میں میری عزت بنے, لوگ مجھے چاہنے لگیں, لوگ میری عزت کرنے لگیں. یہاں تک کہ وہ اسی خواہش میں پھر کبھی الیکشن کے لیے کھڑے ہونے کی تیاری کر لیتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں میری عزت بن جائے. کبھی مسجد میں ٹرسٹی بننے کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے, لوگوں کی نظر میں میری عزت بن جائے. کبھی کہیں پر وہ صدر بننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ میری عزت بن جائے. لوگوں, یہ دنیا کے عہدے ہیں, یہ دنیا کا اقتدار ہے. جو تمہاری خواہش ہے عزت کی, اگر عزت تلاش کرنا ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے عزت تلاش کرو. بے شک, سبحان اللہ. کیونکہ وہی تمہیں عزت مل سکتی ہے, وہی سے تمہیں عزت عطا ہو سکتی ہے. اگرچہ وقت کے عہدیدار نہیں ہو مگر سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو, اللہ تمہیں اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ وقت کا صاحب اقتدار بھی تمہاری عزت کرتا نظر آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ تعالیٰ عزت نہ دے دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. عزت اللہ کی بارگاہ سے, عزت اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے. لہذا کردار اور اخلاق کے لیے ہمیں ادھر ادھر فلمی ہیروؤں اور ان کے اخلاق کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سب سے بہترین کردار, سب سے بہترین کیریکٹر, سب سے بہترین اخلاق اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق ہیں. بلکہ جن کی اخلاق کی تعریف اللہ نے فرمائی ہو ان کے اخلاق کتنے بلند ہوں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ سب سے بلند اخلاق پر ہیں. آج کل لوگ اخلاق کے لیے اور ایک اچھا کیریئر کے لیے, اچھے کیریکٹر کے لیے باضابطہ کورس سیکھنے جا رہے ہیں, اور کچھ کورسز بھی بنائے گئے ہیں. ابھی ایک نیا یہ ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے کہ کچھ کورس ایسے بنائے گئے ہیں کہ نوجوان اگر کہیں اچھا جاب کرنا چاہتا ہے, کسی کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہے, تو اسے یہ کورس کرنا پڑتا ہے جس میں کیا وہ کہا جاتا ہے کمیونیکیشن سکلز, یعنی اس کو
باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، زبان کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ باقاعدہ اس کا کورس بنا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہے ان مسلمانوں پر، وہاں کورس کے لیے ہزاروں روپے دے کر کے جا رہے ہیں اور یہاں مکمل سیرت مصطفیٰ موجود ہے۔ ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں، کہاں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ اس کورس سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، وہاں وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہارے بولنے کا انداز کیسا ہو، تمہاری زبان کیسے استعمال کرنی ہے، کس کے سامنے تمہیں کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ جبکہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل زندگی کو اگر آپ دیکھیں، سب سے بہترین اخلاق نظر آتے ہیں۔ تو اسی میں سے ایک چیز ہے زبان کا استعمال۔ زبان کا استعمال، اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھر گھر میں، خاندان میں ساری لڑائیاں، اختلافات، جھگڑے، فسادات، اس کی ایک سب سے اہم جڑ زبان بھی ہے۔ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا، اور جہاں زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا ہے وہیں سے بہت سارے فتنے، فسادات، جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ زبان کے متعلق ہمارے آقا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو تو آپ کا دل مچل جائے گا۔ واقعی کیا حضور نے فرمایا ہے اور کتنی عظیم تعلیم دی ہے۔ بڑے بڑے دانشور دن یہ سوچ کر کے حیرت زدہ ہیں کہ ایک تنہا ذات مصطفیٰ نے عرب کے اس صحرا میں پسنے والے پتھر دل انسانوں کی دلوں میں انقلاب کیسے پیدا کیا۔ بڑے بڑے دانشور اس بارے میں حیران ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے دلوں میں جو انقلاب پیدا فرمایا ہے وہ زبان مصطفیٰ کی برکت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور زبان سے نکلنے والے الفاظ، آپ کے انداز تکلم، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو وہ زبان رسالت ہے، وہ زبان نبوت ہے، وہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ حضور نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ تم زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، محفوظ رہیں، امن میں رہیں۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، جس کے پاس تھوڑی بہت دولت آ گئی وہ دوسرے کو، تھوڑا جو غریب ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے گری ہوئے الفاظ بولنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی آپس میں تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے تو فوراً زبان پہ گالی آ جاتی ہے۔ گالی گلوچ زبان پر لانا یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، یہ جہالت ہے۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دی جائے کہ زبان پر گالی نہ آنے پائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ خود اپنے بچوں کے سامنے گالیاں دیتے رہتے، اور کچھ لوگوں کی تو عادت ہی بنی ہوئی، عام گفتگو میں بھی وہ گالی بولتے رہتے ہیں، یعنی وہ گالی کو گالی ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، یہ گناہ میں شمار ہے۔ لہذا اپنی زبان پر گالی نہ آنے پائے اور کسی کی تحقیر کے الفاظ نہ آنے پائے، بلکہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ زبان کا صحیح استعمال ہوگا تو گھر میں کبھی اختلافات اور جھگڑے نہیں ہوں گے، فتنے اور فسادات نہیں ہوں گے، دوستوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کل گھروں کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف چل پڑا ہے، اور ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا، یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ یہاں میں ان کی اصلاح کے لیے بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہوں گی، کیونکہ جب کوئی ایک عورت ساس کی منزل اختیار کر لیتی ہے، یعنی جب بہو گھر میں آ جاتی ہے، اب بہو اور ساس میں اختلاف اور جھگڑے کی سب سے بڑی جڑ یہ زبان ہے۔ یا تو وہ آنے والی لڑکی زبان درازی کرنے لگتی ہے، تیز بولنے لگتی ہے، تو ساس بگڑ جاتی ہے اور اس کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر معاملے میں اسے ٹوکنے لگتی ہے۔ یا تو کبھی ساس تیز زبان ہے اور بیچاری بہو گھر میں آ کر کے وہ پریشان رہتی ہے، جب دیکھو مجھے ٹوکا جا رہا ہے، جب دیکھو مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، پھر آپس میں جھگڑا، آپس میں اختلافات، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو برداشت نہیں کر سکتی، قابل برداشت نہیں ہیں، تھوڑی سے الفاظ سننے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ڈانٹ کر کے کہتے ہیں ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ یہ گھر بگڑ رہے ہیں، گھر خراب ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ان کی بھی ایک وجہ وہ زبان کا استعمال ہے۔ تو آج نکاح سے پہلے
اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو زبان کے استعمال کی تربیت دی جائے کہ زبان سے اچھے الفاظ ظاہر ہوں اور غلط الفاظ نہ نکلیں، گالی گلوچ نہ ہو، اور کسی اپنے سے اونچے، اپنے سے بڑے، اپنی سے بڑی عمر والوں کے سامنے ہمیں بڑی عزت کے ساتھ بات کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا بہو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس کی تعظیم کرے، ساس سسر دونوں کا احترام کرے، عزت کرے، شوہر کی عزت کرے۔ اسی طرح سے ساس کی ذمہ داری ہے کہ بہو ہماری بیٹی کی منزل میں ہے، لہذا اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ وہ غیر کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ، اپنی بیٹی کے لیے تو بہت کچھ اچھا رویہ ہوتا ہے اور دوسری کی بیٹی گھر میں آ گئی تو اس کے لیے وہ رویہ نہیں ہے، رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ رویہ چینج نہیں ہونا ہے، آپ بڑے ہیں بڑے رہو اور چھوٹوں پر مہربانی کرو، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، انشاءاللہ وہ تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ یہ گھر گھر کا ماحول جو بگڑ رہا ہے اس کے لیے اس چیز کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا، یعنی جب بھی تم بات کرو، جب بھی تمہاری زبان سے الفاظ نکلیں تو اچھے الفاظ نکلیں، اچھی گفتگو ہو، اچھا کلام ظاہر ہو، تاکہ سننے والے کو اچھا بھی لگے، سننے والے کے دل پر کوئی گرانی محسوس نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کا استہزاء اور مذاق نہ ہو۔ اور قرآن پاک میں تو صاف طور پر مذاق اڑانے سے بھی منع فرمایا گیا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ بھی زبان کا استعمال ہے۔ تو زبان کے استعمال کی تعلیمات قرآن میں، حدیث پاک میں اتنی زیادہ ہیں، اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ لہٰذا آپ سے میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایک بہترین منصوبہ یہ بھی ہو کہ اپنے بچوں کو روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے اخلاق کی تعلیم اور تربیت دی جائے۔ یہ سب سے بہترین منصوبہ ہے۔ جس گھر کے اندر اخلاق سکھانے کی تربیت کا باضابطہ منصوبہ ہو، اس گھر میں پروان چڑھنے والی بچی جہاں بھی جائے گی انشاءاللہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہاں جانے کے بعد کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں آئے گا کہ ارے یار آپ کی بچی گھر میں جب سے آئی ہے جھگڑا ہی ہے، اختلاف ہے، گھر میں آئی ہے جب سے گھر کا سکون غارت ہو گیا ہے۔ یہ سارے معاملات سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ منصوبہ بھی آپ آج کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ عزیزان محترم، جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں یہ پریکٹیکل لائف کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر جو ہماری قوم، ہمارے حضرات سننے کے عادی ہیں کہ صرف اولیاء اللہ کے فضائل بیان کیے جائیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کی جائیں، بس یہیں تک گفتگو ختم ہو جاتی ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن زندگی جیسی تھی ویسی رہتی ہے۔ تو زندگی میں چینجنگ کب آئے گی؟ زندگی میں انقلاب کب پیدا ہوگا؟ صرف اور صرف اولیاء اللہ کی کرامتیں سن کر وہیں تک اپنی زندگی کو محدود رکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو بھی سننے کی صلاحیت رکھو، ان کے اخلاق و کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب تک ان کے اخلاق و کردار کو نہ اپنایا جائے اپنی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اولیاء اللہ کے اخلاق و کردار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں یہ جو خاص طور پر عرض کر رہا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، توجہ ادھر ہے نا۔ ابھی حضرت تشریف لائیں گے، حضرت کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ نعرے تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں آپ لوگ۔ ابھی جب حضرت آئیں گے تو ہم ہی لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے۔ سب لوگ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، عرس خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. یہ باتیں میں نے خاص طور پر اس لیے بھی ذکر کی ہیں، شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنی چاہیے، اخلاق کی بات کیوں؟ ذرا غور سے سنیے. آج ہم الحمدللہ پوری دنیا کے سامنے بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، بے شک ہمارا مذہب اسلام حق حق ہے، ہے، بے شک اور سبحان اسلام اللہ. ہی سچا دین ہے. اور الحمدللہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، پہنچانے والے اللہ کے اولیاء، بزرگان دین، بے شک. مشائخ کرام، ان کی زندگی سے ہمیں اسلام ملا ہے، ان کے کردار سے ہمیں اسلام ملا ہے. لیکن شک. آج دنیا کی دوسری قومیں یہ ہم سے سوال کرتی ہیں کہ تم کہتے ہو اسلام سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تمہارے اولیاء اللہ سچے ہیں، لیکن آج تمہارے درمیان کا کردار و اخلاق دیکھا جائے تو ہمیں تو اسلام نظر نہیں آتا. کیا بات ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور بہت سارے دانشور اس سلسلے میں میری حمایت کریں گے کہ واقعی میں کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پر کوئی غیر مسلم سوال کرتا ہے تو وہاں جواب دینا مشکل نظر آتا ہے کہ اسلام سچا ہے، اسلام کی تعلیمات سچی ہیں، مگر آج مسلمان پوری طرح سے اس پر عمل پیرا نہیں. اگر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوتا تو ہمارے محلوں کا وہ حال نہیں ہوتا جو آج حال ہے. ساری گندگیاں ہمارے محلوں میں. ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جدھر دیکھو ادھر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. اور ان کے علاقے میں جاؤ تو بڑا پوش علاقہ ہے، صاف ستھرا صفائی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے صفائی کا پیغام کس نے دیا ہے؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. صفائی کا تصور مذہب اسلام نے دیا ہے، پاکی کا تصور اسلام نے دیا ہے. اور آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی پاکی ناپاکی کے جتنے احکام اسلام میں ہیں کسی مذہب میں آپ کو نہیں مل سکتے. بے شک سبحان اللہ. حق کہ بات کس ہے. صورت میں انسان ناپاک ہوتا ہے اور کس طرح سے اسے پاک ہونا پڑتا ہے، پاکی کے لیے کتنے طریقے ہیں، پاکی کا کیا انداز ہے. اگر مکمل طور پر اسلامی احکام کو پڑھو تو یقیناً آپ کا دل کہے گا واقعی اسلام سچا ہے. آج جو دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات سب سے بہترین تعلیمات ہیں. اسلام کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، اسلام میں جو اخلاق سکھائے گئے ہیں، جو ایک بہترین ماحول اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دی گئی ہے، وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی ہے. عزیزان محترم، اخلاقی گندگی کی بات آئی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اخلاقی گندگی بھی معاشرے میں آ رہی ہے، جبکہ ہمارے مذہب اسلام کا ایک سب سے عظیم تصور یہ ہے ہمارا معاشرہ پاک ہو. معاشرہ پاک ہو یعنی معاشرہ سماج پورا پاک ہونا چاہیے. جانتے ہو اس کے لیے کتنی بہترین تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایک نوجوان جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اس کے اندر جب خواہشات انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، اس کے جب آنکھیں بہکتی ہیں تو کسی پر بھی وہ نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے متعلق غلط نیت کر لیتا ہے اور پھر معاذ اللہ وہ زنا تک پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بہن بیٹی اور بہو کی عزت و آبرو سلامت نہیں رہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی کے صد بات کے لیے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی استطاعت کر رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور اگر نکاح نہیں کر پا رہا ہے تو وہ روزہ رکھ لے. پھر حضور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. نکاح کو اور نگاہ نیچی رکھنے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ نکاح کر لو گے تو پھر کسی بھی غیر عورت پر غلط نیت کے ساتھ نگاہ نہیں ڈال سکتے، اور وہیں سے ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی. بتاؤ اتنی بہترین تعلیم آپ کو کہاں ملے گی؟ جہاں نگاہوں کی حفاظت کا تصور دیا گیا، جہاں دل کی پاکیزگی کا تصور دیا گیا، پورے معاشرے کو اس اخلاقی گندگی سے پاک رکھنے کا تصور دیا گیا. آج جہاں جس ماحول میں نکاح کا تصور ختم کر دیا گیا ہے، اس علاقے میں خاص طور پر مغربی ممالک میں آپ جا کر کے دیکھو اخلاقی گندگی اتنی ہے. جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یوروپ ہو، ان کنٹریز کا عالم یہ ہے وہاں اخلاقی گندگی اتنی ہے کہ کوئی لڑکی کسی کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزارنا چاہتی گزار سکتی ہے. ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جس کے ساتھ چاہے تعلقات قائم کرے.
یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، غیرت انسانی کے خلاف ہے، لیکن اسلام نے غیرت انسانی اور فطرت انسانی کا تقاضا پورا کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تم نکاح کے بعد جس سے تمہارا نکاح ہے صرف اسی سے تمہارے تعلقات جائز ہیں، اس کے علاوہ کسی سے بھی تمہارے تعلقات جائز نہیں ہیں۔ آج اخلاقی گندگی اتنی عام ہو چکی ہے، خاص طور پر اپنے نوجوانوں میں چیٹنگ شروع ہو گئی، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ جو آج کل فرینڈشپ کا جو معاملہ چل رہا ہے، میں بڑے کھلے الفاظ میں ضرور کہوں گا، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں کچھ الگ بول رہا ہوں، یہ آج ضرورت ہے اس کی، اس لیے کہ جب بچوں کے اندر فرینڈشپ کا تصور آ گیا، فرینڈشپ یعنی دوستی اور تعلقات قائم کرنے کا، تو آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو 9ویں کلاس میں ہیں، 10ویں کلاس میں ہیں، اب وہ کسی سے بھی تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ ماں باپ جو غیرت مند ماں باپ ہیں، ان کا دل روتا ہے کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے، اور ماں باپ مجبور ہیں موبائل دینے پر، اور یہ موبائل سب سے بڑا گناہ کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، سب سے بڑے فتنے کا اڈا بن گیا ہے کہ جہاں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، وہ کس سے تعلقات کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا یہی اچھے اخلاق ہیں؟ مذہب اسلام یہی اخلاق سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، جو تمہارے لیے جائز ہیں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرو، یہ تمہارے سب سے اچھا اخلاقی دلیل ہے۔ تو آج ہمارے بچوں کو جو خاص طور پر اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان بچوں کو یہ اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ چیٹنگ کرو، کسی سے بھی بات چیت چالو کر دو۔ بچیوں کو خاص طور پر میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ چیٹنگ کرتے کرتے کون ان کے ساتھ انسٹاگرام پہ کون آ رہا ہے کچھ نہیں پتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے بھی تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں سے نکاح کر کے کافر و مرتد ہوتی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ چیٹنگ ہے، یہ انسٹاگرام پہ تعلقات ہیں، یہ فرینڈشپ ہے، یعنی اس دوستی کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے، جبکہ یہ کوئی فیشن ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ فیشن جو بنا لیا گیا ہے کہ جس کے ساتھ چاہے ہم دوستی کر سکتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ بھی ہے، میں نے جب یہ سنا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی شرم کی بات ہے کہ بہت ساری شادی شدہ عورتیں بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد سے وہ بھی چیٹنگ کرتے ہیں اور تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ یہ چیٹنگ کر رہی، باتیں کر رہی ہیں، اور اس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، اور معاذ اللہ پھر بات یہاں تک بن جاتی ہے کہ پھر دونوں تنہائی میں کہیں جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ حالات ہیں، یہ درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھے اخلاق کہاں گئے ہمارے؟ اچھے کردار ہمارے کہاں گئے؟ ہماری عورتوں اور ہماری بچیوں کا حال یہ تھا کہ وہ آنچل میں رہتے تھے، پردے میں رہتے تھی، لیکن آج مکمل بے پردہ گھومنے کو، آزاد گھومنے کو بہت اچھا سمجھ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی چیٹنگ ہے، یہ آج کا ماحول ہے، انگریزوں کا ماحول، یہ بدتمیزوں کا ماحول اور بددینوں کا ماحول جو ہمارے درمیان پنپ رہا ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول بگڑتا نظر آ رہا ہے۔ ایک بچی یا ایک عورت اس طرح سے غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اسی میں وہ لذت محسوس کرتی رہتی ہے، بظاہر اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس پر لعنت برسانے والے فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں اور وہ لعنت برساتے رہتے ہیں۔ پھر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کا دل بگڑ جاتا ہے، وہ جہاں جاتی ہے وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر جب شادی بھی ہو جائے اس کی شادی ٹوٹتی نظر آتی ہے، اور جس کے ساتھ نکاح ہے اس کے ساتھ نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ حرام کام کرو گے کبھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ جو خواتین، جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ہماری عزت کریں، تو وہ بھی ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی غیرت کا خیال رکھیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلقات قائم کرتی ہے، یقیناً وہ بہت ہی بڑے گناہ میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے۔ اسی طرح سے جو مرد
اپنی عورت اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے, بہت ہی بڑے گندگی میں مبتلا ہے. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے. جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی روزی سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی, اس کے اندر سے رونق ختم ہو جاتی ہے, وہ جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں سے نقصان ہی نقصان ہوتا نظر آئے گا. بہت سارے ایسے بھی حالات ہمارے سامنے آئے کہ وہ افسوس کر کے پھر بعد میں ہمارے سامنے توبہ کرتے ہوئے آئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی, کیونکہ جب پورا لٹ چکا ہوتا ہے تب علماء کے پاس آتے ہیں. بد اخلاقی کا مظاہرہ کر کے, ادھر ادھر منہ مار کر کے, جب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ گناہ کیے ہیں تب علماء کے پاس آ کر کے سچی دل سے توبہ کرتے ہیں. خیر بہت اچھی بات ہے, اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو علماء کے پاس آ کر کے سچی دل سے توبہ کر کے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان گندگیوں میں رہنے سے نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں کوئی کامیابی ہے, بلکہ قدم قدم پر ذلت و رسوائی ہے. عزیزان محترم, اب آخر میں قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں یہی میں منصوبہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں چلنا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کی اتباع میں. جو اولیاء کاملین میرے محبوبان بارگاہ ہیں انہی کے نقش قدم پر چلو, ان کے طرز زندگی کو اپنا لو, ان کے طرز حیات کو اپنا لو, ان کے نقش قدم پر چلو. انشاءاللہ شیطان تمہیں بہکا نہیں سکے گا, بلکہ صراط مستقیم پر بھی گامزن رہو گے اور اللہ کی بارگاہ تک مقبول ہو کر کے پہنچو گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. واہ سبحان اللہ, یا رسول اللہ, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت عرس خواجہ غریب نواز حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک گوشہ عرض کر رہا ہوں, چونکہ یہ بھی اخلاق سے تعلق رکھنے والا ہے. جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو شکست دینے کے لیے, آپ کی روحانی قوت کو ختم کرنے کے لیے کافروں نے ایک منصوبہ بنایا تھا. یہ بھی دیکھو ان کی بھی پلاننگ ہوتی ہے, ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے, ان کا منصوبہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی آپ ذرا مد نظر رکھیں. کافروں نے یہ پلان بنایا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جہاں پر چلہ کشی فرما رہے ہیں, جہاں پر ذکر الہی میں موجود ہیں, آپ کا چلہ کہاں ہے, انا ساگر کے قریب. آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں پر لوگ تبرک کے لیے برکت کے لیے جاتے ہیں. چلے میں آپ تشریف فرما ہیں اور ذکر الہی میں مصروف ہیں, تو کفار نے ایک منصوبہ, ایک پلان یہ بنایا کہ یہ ان کی روحانی قوت کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ انا ساگر کے پاس برہنہ ننگی لڑکیوں کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ مکمل برہنہ ہو کر وہاں پر نہانے لگیں گی, ان کی نگاہ ان پر پڑے گی تو ان کی روحانی قوت کا خاتمہ ہو جائے گا. اس پلان کے ساتھ جہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ذکر الہی میں مصروف بیٹھے ہیں, وہیں قریب میں انا ساگر کے قریب ایک دم مکمل پورے کپڑے اتار کر ننگی اور برہنہ لڑکیوں کو وہاں بھیجا گیا. وہ نہانے لگیں تاکہ وہ ہم ان کو دیکھیں, مگر قربان جاؤ عظمت خواجہ پر. الحمدللہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی نگاہ نیچے تھی, نگاہ اٹھی نہیں. ایک دن گزر گیا, ان لوگوں نے دیکھا کہ شاید وہ دیکھ لیں, مگر کوئی ادھر سے نگاہ ہی نہیں اٹھی, توجہ ہی نہیں اٹھی. دوسرے دن بھی یہی منظر رہا, تیسرے دن بھی یہی معاملہ رہا, مگر سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی نگاہ نہیں اٹھی. نگاہ جو نیچی تھی تو نیچے ہی رہ گئی. اس کے بعد ان کافروں نے کھل کر کے کہا اس روحانی طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آج نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں, تمہاری روحانی قوت کو ختم کرنے کے لیے, تمہارے اندر سے ایمانی پاور کو, ایمانی حرارت کو ختم کرنے کے لیے یہی یہودیوں نے تمہارے موبائل کے ذریعے برہنہ تصویریں بھیجنا شروع کیا ہے, تاکہ تم موبائل کے ذریعے برہنہ ننگی تصویریں دیکھ کر کے اس میں لذت محسوس کرو گے
تمہارے اندر سے ایمانی حرارت ختم ہوگی, روحانی پاور ختم ہو جائے گا, پھر تم کسی لائق نہیں رہو گے, پھر کفار آ کر کے تمہیں مار کر کے بھی چلے جائیں گے, تمہیں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی. آج جو بزدلی کا ماحول میں دیکھ رہا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا نوجوان انہی برہنہ تصویروں میں, اسی نشہ میں, اسی غلط کاری میں مبتلا ہو کر اپنی روحانی قوت کو کھو چکا ہے. نوجوانوں, کون سی زندگی تم نے اپنائی ہے؟ لہذا آؤ بیدار ہو جاؤ, اپنی زندگی کو سنبھالو, اپنے کردار کو سنبھالو, اپنی صحت کو بہتر بنا لو. تمہاری نوجوانی عظمت اسلام کے لیے ہے, تمہاری نوجوانی کی طاقت اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہے. اگر نوجوانوں کی زندگی دیکھنا ہو تو مجاہدین اسلام کی زندگی دیکھو, محمد بن قاسم کی زندگی دیکھو, قتادہ ابن مکرمہ کی زندگی دیکھو, طارق بن زیاد کی زندگی دیکھو, خالد ابن ولید کی زندگی دیکھو. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانی میں غلط کاری میں زندگی نہیں گزاری بلکہ محبت رسول میں زندگی گزاری. بے شک, سبحان اللہ, سبحان یہی وجہ ہے جس طرف وہ نوجوان گئے الحمدللہ بڑے سے بڑے مارکے کو انہوں نے سر کیا, بڑی بڑی جنگوں میں انہیں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. محمود غزنوی اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے بھانجے حضرت سید سالار مسعود غادی رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں, ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے کافروں کو شکست دیتے نظر آ رہے ہیں, بڑے بڑے سرماؤں کو زیر کرتے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو روحانی قوت تھی وہ اخلاق مصطفیٰ کی تھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل سیرت کو, آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑے اچھے انداز میں کہا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضور کی رضا جوئی یعنی آپ کے اخلاق اپنا لیں تو حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے, اور جس سے حضور راضی ہو جائیں یقیناً اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنی غلامی کا انداز پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے کیریکٹر کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر گزارنے کی کوشش کریں گے. بے شک, کوشش سبحان کریں گے اللہ, انشاءاللہ. اور منصوبہ بھی ہمارے پاس جو ہونا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے ایک بہترین پلان, ایک بہترین منصوبہ ہو, تاکہ اسی منصوبے کے تحت ہمارے بچے اور بچیاں زندگی گزار کر ایک اچھے انسان بن کر کے نمودار ہوں, تاکہ ان کی بھی عزت ہو اور ماں باپ کی بھی عزت ہو. بے شک. اور الحمدللہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ محلے میں یا سوسائٹی میں یا کمپلیکس میں جہاں کہیں مکتب قائم ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کے لیے مکتب قائم ہوتا ہے, اس مکتب میں بھی اگر آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی یہ منصوبہ سازی ہے, یہ پلاننگ ہے کہ ہمارا بچہ اگر قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی پڑھے, سیکھے, سمجھے, اور اس کو پریکٹیکل طور پر اخلاق مصطفیٰ کی تربیت دی جاتی ہے. بے شک. ہمارے مکتب میں پڑھنے والا بچہ اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہے, دیکھا ہے آپ نے. اور یہ اسکول میں نہیں سکھایا جاتا ہے, اسکول میں صرف ABCD, وہاں انگریزی تعلیم سب کچھ ہے, وہاں آپ کو جو تعلیم مل رہی ٹھیک ہے, لیکن جہاں آپ کو اخلاق مصطفیٰ سکھانا ہے تو یہی مدارس عربیہ, یہ دینی مدارس ہیں جہاں سے آپ کو اخلاق مصطفیٰ کی تعلیم حاصل ہوگی, جہاں بہترین منصوبہ سازی بھی ہے. اسی منصوبے کے تحت اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی حاصل ہو سکتی ہے. عزیزان محترم, میری گفتگو اور میرے خطاب کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ کر کے جا رہا ہوں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جس مقدس دین کو ہم تک پہنچایا تھا اور اس دین کو پہنچا کر کے ہمیں تاکید فرمائی تھی, آج ہماری توجہ اس سے ہٹتی نظر آ رہی ہے. لہذا اب اس کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے, اس کی طرف توجہ پیش کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بہتر ہوگی. نعرہ تکبیر.